جب سارہ کی شادی ہوئی تو اس کی ماں نے مجھے سنجیدگی اور دہشت سے بھری آواز میں کہا، اسے کسی وجہ سے ناراض یا غمگین مت کرنا، وہ کسی دوسری لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ یقیناً میں نے اس مشورے کو اپنے داماد کے لیے کسی بھی عام ماں کے مشورے کے طور پر لیا اور اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم نے معمول کی شادی شدہ زندگی کے 3 سال گزارے۔ بس اچانک وہ ایک ناخوشگوار رات گزری۔ سارہ اور میرے درمیان بحث شروع میں سادہ تھی، لیکن یہ ایک گرما گرم بحث میں بدل گئی۔ میں نے آخرکار غلطی کی اور اس سے معافی مانگے بغیر غصے میں باہر نکل گیا۔ تب مجھے بہت کم معلوم تھا کہ وہ لمحہ عجیب و غریب واقعات کے سلسلے کا آغاز ہوگا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلے دن میں نے سارہ کے عجیب رویے کو دیکھنا شروع کیا۔ شام کو جب میں گھر آیا تو وہ کچن کے کونے میں بیٹھی چھت کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے گھٹنوں تک پہنچ گئے تھے اور یہ مدھم روشنی میں غیر فطری طور پر چمک رہے ہیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خالی نظروں سے دیکھتی رہی جیسے اس نے کچھ دیکھا جو میں نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا رویہ عجیب و غریب ہوتا گیا۔ کبھی کبھی میں اسے خوفناک انداز میں مجھے گھورتا ہوا پاتا، جیسے وہ میرے بارے میں کوئی خوفناک چیز جانتی ہو۔ دوسری بار میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باتھ روم چلا گیا۔ صرف مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنے پیچھے کھڑا پایا، بالکل پرسکون، اس پریشان کن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک رات چیزیں اس وقت سر پر آ گئیں جب میں 2 بجے پیاس سے بیدار ہوا۔ جب میں پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تو میں ایک ایسے منظر سے چونک گیا جس سے میرا دل تقریباً رک گیا۔ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، مکڑی کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر ٹیک لگائے، خالی اور خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک ڈراؤنے خواب میں ہوں، لیکن میرے سینے میں درد نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اس وقت میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کانپتا ہوا بستر سے اٹھا اور اس کے پاس سے گزرا۔ جب اس نے مجھے اس بھیانک نظروں سے دیکھا، میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے فون اٹھایا اور فوراً اس کی ماں کو فون کیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے یہ کہہ کر میری بات کاٹ دی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اسے کبھی ناراض یا غمگین نہیں کرنا؟ آپ کو ہمارے مسئلے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے الجھن میں جواب دیا۔ اس کی ماں نے دھیمی اور خوفزدہ آواز میں مجھے جواب دیا، تمہاری بیوی 2 دن سے میرے پاس ہے، تم اس سے صلح کرنے کیوں نہیں آئے؟ میں اپنی جگہ پر جم گیا۔ جو کچھ میں سن رہا تھا اس پر یقین کرنے سے قاصر تھا۔ سارہ اپنی ماں کے ساتھ تھی تو میرے گھر میں کون تھی؟ میں نے سارہ کی طرف دیکھا جو اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال آہستہ آہستہ بدلنے لگے اور اس پر شیطانی تاثرات نمودار ہوئے۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے ایک ناقابل بیان طاقت کا سامنا کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ سارہ میرے قریب آنے لگی۔ اس کی چوڑی آنکھیں دیوانہ وار چمک رہی تھیں اور اس کے لمبے بال اس کے گرد ایسے ڈول رہے تھے جیسے اس کی اپنی زندگی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگیں جواب نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی جگہ پھنس گیا ہوں۔ میں جتنا قریب پہنچا میرے ارد گرد کی ہوا اتنی ہی بھاری ہوتی گئی، جیسے یہ کمرے سے زندگی کو چوس رہی ہو۔ جب سارہ مجھ سے کافی فاصلے پر آئی تو وہ اچانک رک گئی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے میرے چہرے کو چھوا اور اس آواز میں کہا جو اس کی اپنی نہیں تھی، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اس لمحے میں نے اپنے جسم پر سردی کی لہر محسوس کی اور میں بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اسپتال کے ایک کمرے میں پایا جس کے چاروں طرف ڈاکٹر اور نرسیں مجھے زندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کئی دنوں سے کوما میں تھا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر میں اکیلا پایا۔
بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سارہ کی والدہ مجھ سے ملنے آئی تھیں اور انہیں یقین دلایا کہ میں بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ میں ہوں، لیکن میں اس احساس کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ محض ایک فریب نہیں تھا۔ تب سے میں نے سارہ کو چھوڑ دیا ہے اور کبھی بھی اس گھر واپس نہیں آیا جس نے ان ہولناک واقعات کو دیکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دماغ کھو دیا ہے، لیکن میں سچ جانتا ہوں، اس دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، اور قدیم روحیں جگہوں پر تڑپتی ہیں اور ان لوگوں سے بدلہ لیتی ہیں جو ان کے انتباہات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سبق اچھی طرح سیکھا اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔